السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے ساتھ مولانا اعظم عتیق صاحب ہیں، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی چند سوالات کریں گے۔ جی شیخ محترم، زیادہ وقت نہیں لینا چاہتے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ رمضان المبارک کی آمد ہے اور میڈیا پہ بھی مبارکیں چل رہی ہیں، کیا یہ مبارکباد دینا کہ رمضان مبارک ہو، ایسا کہنا درست ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی مبارک دینے سے ہی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اس کی کہاں تک کوئی حقیقت ہے اس کی؟ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ صاحب، آپ نے ایک بار پھر موقع دیا۔ اللہ رب العزت آپ کے علم اور آپ کی عمر کے اندر، اعمال صالحہ کے اندر برکت نازل فرمائے اور آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اللہم زد فزد۔ آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ رمضان المبارک کی مبارکباد دینا جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے تو یہ تو عام الفاظ ہیں، ان کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو خوشی کا موقع ہے مومنین کے لیے، اور خوشی کے موقع پر مبارکباد کا لفظ استعمال کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک اثر آتا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے جب سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نکاح کیا تھا، تو نکاح کے بعد وہ صحابہ کرام کی جماعت کے پاس آئے اور فرمایا کہ تم لوگ مجھے مبارکباد کیوں نہیں دیتے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مبارکباد دینا کوئی اتنی جو ہے وہ بات نہیں ہے، وہ مبارکباد کے الفاظ کہے جا سکتے ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ جو آج کل زیر بحث ہے، جو بحث کا موضوع بنا ہوا ہے اور سوشل میڈیا پہ اس کا بڑا رجحان ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ میں سب سے پہلے رمضان مبارک کی خبر دوں، میں بتلاؤں کہ رمضان مبارک کا پہلا روزہ اس تاریخ کو ہے، اور اس بات کو پھر وہ جوڑ دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے جو شخص رمضان کی سب سے پہلے خبر دے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے دوسرے فضائل ہیں۔ تو یہ بات جو رمضان المبارک کے حوالے سے کہی جاتی ہے، اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ ایسی کوئی حدیث ذخیرہ احادیث کے اندر نہیں ہے، ایسی کوئی بات پیغمبر علیہ السلام کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو ایسا کہنا کہ میں بڑے اجر کا مستحق بن جاؤں گا، میں سب سے پہلے خبر دے رہا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسے باز رہنا چاہیے، ایسے واقعات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے جو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں۔ جی شیخ محترم، جزاک اللہ خیرہ۔ دوسرا سوال یہ ہے، آج میڈیا پہ آج کل یہ حدیث بڑی گردش کر رہی ہے کہ لولا معاذ لہلک عمر، کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر معاذ نہ ہوتے تو آج عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو اس حدیث کی اصل کیا ہے، کیسی ہے؟ یہ حدیث ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں آپ بتا دیں۔ یہ روایت بھی آپ نے جو ابھی جس کی طرف اشارہ کیا ہے
کہ لولا معاذ لہلک عمر، اگر معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوتے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاک ہو جاتے۔ یہ روایت سنن الکبریٰ للبہقی اس کے اندر موجود ہے، اور اس کی سند میں دو علتیں ہیں۔ پہلی علت تو یہ ہے کہ یہ روایت بیان کرنے والے ہیں عامش، اور عامش جو ہیں وہ مدلس ہیں، اور یہ روایت عن سے بیان کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو بھی مدلس روایت بیان کرے اور اس میں انا موجود ہو، یعنی کہ وہ روایت مدلس عن سے کرے، تو وہ اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک وہ سماع کی تصریح نہ کر دے، حدثنا اخبرنا حدثنی وغیرہ کے الفاظ استعمال نہیں کر دیتا، تب تک مدلس کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ اور دوسری علت یہ ہے کہ اس کے اندر ہے اشیاخ منا قالوا۔ اب اشیاخ یہ کون ہیں؟ کون سے شیخ ہیں، کون سے اشیاخ ہیں جن کے بارے میں یہ صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ اشیاخ منا قالوا، ہمارے شیخوں نے کہا؟ کون سے اشیاخ ہیں بھائی، کون سے شیخ ہیں جنہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے؟ ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، وہ مجہول ہیں۔ محدثین ان کی سیرت سے بے خبر ہیں، محدثین ان کی سیرت نہیں بیان کر سکے، ان کے نام نہیں لا سکے، تو لہٰذا اس روایت کے اندر مجہول بھی ہیں اور مدلس بھی ہے، روایت عن سے ہے۔ تو یہ روایت کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ آج اگر معاذ مجھے اصل مسئلہ نہ بتلاتے، میری رہنمائی نہ کرتے تو میں ہلاک ہو جاتا، یہ بالکل ضعیف ہے، ضعیف جداً ہے۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ جی شیخ محترم جزاک اللہ خیرہ۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک واقعہ خطباء نے بہت مشہور کر دی ہے کہ ایک صحابی نماز کے فوراً بعد گھر چلے جاتے تھے، ہر نماز کے فوراً بعد چلے جاتے۔ تو کسی دن ان کو روکا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر میں ایک ہی چادر ہے، میں نماز پڑھ کے جاتا ہوں تو پھر میری بیوی وہی چادر لے کر پھر نماز پڑھتی۔ کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ کیا اس کی کوئی اصلیت ہے قرآن حدیث میں؟ اگر ہے تو پھر تو عقل کے خلاف بھی ہو تو ماننی چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر تو اس سے گریز کرنا ہے۔ اس کے بارے میں وضاحت چاہیے۔ جی بالکل، یہ واقعہ زبان زد عام ہے، اور ہمارے پنجابی خطباء میں خصوصاً صحابہ کرام کا جب زہد بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام کا تقوی بیان کرتے ہیں، ان کی سیرت کے اندر ایسے واقعات بیان کر دیتے ہیں جو پایہ ثبوت تک نہیں پہنچتے۔ تو جس واقعے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ صحابی جلدی اٹھ کر چلے جایا کرتے تھے گھر کے اندر، اور ان کا یہ معمول تھا، تو ایک دن ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے پاس ایک ہی چادر ہے، اور وہ چادر میں اپنی زوجہ کو دیتا ہوں تو وہ نماز پڑھتی ہے۔ اب یہ واقعہ بڑے مرچ مسالے کے ساتھ، بڑے خوب لے کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، تو معذرت کے ساتھ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ایسا واقعہ ہے جو بالکل من گھڑت ہے، اس کو داخل کر دیا گیا ہے صحابہ کرام کی سیرت کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کر دیا گیا، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے یہ ثابت نہیں ہے۔ ایسے واقعات سے اجتناب کرنا چاہیے جو ثابت نہیں ہے، جن کی اسناد جو ہیں وہ بالکل ہی جو ہے وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ من گھڑت ہیں، جن کی اسناد کے اندر ضعف موجود ہے، علتیں موجود ہیں، تو ایسے واقعات سے اجتناب کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دین سامنے لائیں، وہ واقعات، ان کے واقعات کی کمی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا زہد بے مثال تھا، صحابہ کرام کا تقوی بے مثال تھا، ایسے ایسے واقعات موجود ہیں جو صحیح اسناد کے ساتھ ثابت ہیں، ان کو بیان کریں تاکہ ایک تو بیان کرنے کا حق ادا ہو جائے کہ ہم نے جو بیان کیا ہے وہ صحیح ہے، اور پھر عوام کے سامنے بھی وہ دین جائے،
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ محدثین نے بڑی کوششیں اور کاوشیں کی ہیں، اتنی زیادہ کاوشیں اور کوششیں جدوجہد ہے ان کی، تاکہ امت کے سامنے جو دین جائے، جو واقعہ جائے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، ہم بھی انہی کو بیان کریں جو ثابت ہیں۔ جی اللہ خیرہ۔ شیخ محترم، چوتھا آج کا جو آخری سوال ہے کہ استخارہ کا مسنون طریقہ کیا ہے، اور استخارہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر کئیوں کا مائنڈ ہے کہ خواب آتا ہے اور خواب میں ایسے ہوتا ہے اور ویسے ہوتا ہے، اس بارے میں مکمل وضاحت چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ نماز استخارہ مسنون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے، اور جب بھی کوئی امر پیش ہو، کوئی بھی معاملہ درپیش ہو، کوئی کاروبار کا، تجارت کا، شادی کا معاملہ ہو، کہیں رشتہ جوڑنا ہو، کوئی ملازمت کا مسئلہ ہو، تو استخارہ کرنا چاہیے۔ جی بالکل، استخارہ یہ چیز ہے کہ آپ زبان زد عام ہے، اپنے کام کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت سے اس کام کے متعلق مشورہ کرتے ہیں، تقویٰ بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے سیرت کے اندر اس ایسے واقعات بیان کر دیتے ہیں، خیر چھپی ہوئی ہے، جو بھلائی چھپی ہوئی ہے، جس کو صرف اللہ جانتا ہے، جس واقعے کی طرف وہ طلب کر رہے ہیں کہ وہ صحابی، اور جو اس کے اندر شر ہے کرتے تھے گھر کے اندر، جو اس کے اندر ان کا یہ نقصان دہ امر ہے، امور ہیں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، اللہ رب العزت جانتا ہے، کوئی اور بیٹھتے کیوں نہیں، تو اس سے جواب دیا حفاظت چاہتے ہیں، ایک ہی چاہتے ہیں، یہ استخارہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہوں سیدنا عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعہ بڑے، یہ روایت مرچ مثالے کے مقامات پر ہے، بڑے خوب کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں معذرت کے ساتھ کی جو واقعہ دعا ہے وہ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کما یعلمہ کی سیرت سے ثابت نہیں ہے، جس طرح اللہ کے پیغمبر ہمیں یہ ایسا واقعہ ہے جو بالکل من گھڑت ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ داخل کر دیا گیا کتنی کرام کی سیرت کے قرآن مجید کی طرح استخارہ کی دعا ساتھ منسوب کر دیا گیا، لیکن اب استخارہ کے معاملے میں سے بڑا مبالغہ ثابت کیا جاتا ہے، ایسے واقعات سے اجتناب کرنا چاہیے، اور غلط فہمیاں بھی پھیلائی جاتی ہیں جن کی آپ استخارہ کریں، وہ بالکل اسلامی طریقہ جو مسنون جو نبی کریم علیہ السلام کے سنت سے ثابت ہے، وہ اسناد کے اندر ذوف موجود ہے، علتیں موجود ہیں، نفل ادا کریں، تو ایسے واقعات دو نفل ادا کریں، اس کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دین سامنے لائیں، اس کے بعد جو واقعات ان واقعات کی کمی نہیں ہے، چونکہ صحابہ کرام کا ذوق اختتام کو پہنچ سال تھا، صحابہ کرام اس کے بعد آپ دعا پڑھیں، سال تھا جو دعا ایسے ایسے واقعات موجود ہیں جو صحیح اسناد کے ساتھ ثابت ہیں، ان کو بیان کر کتابوں کے اندر ہے، تاکہ ایک تو جو بیان کرنے کا حق ادا ہو جائے کہ ہم نے جو بیان کیا ہے چھوٹی چھوٹی کتابیں صحیح ہے، اور پھر کے اندر عوام کے سامنے وہ دین جائے جیب کے اندر رکھ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، وہ دعا پڑھ بڑی کوششیں اور کاوشیں کے بعد آپ اس معاملے کو اللہ رب العزت کے سپرد کر چکے ہیں، جدوجہد ہے، اب توکل کریں اللہ پہ، تاکہ امت کے سامنے اگر آپ کے لیے وہ کام اچھا ہو جائے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی شر ہے، ہم بھی انہی کو بیان دور فرما دے گا، یا اس شر کو دور فرما دے گا یا وہ کام آپ سے دور کر دے گا، تو یہ استخارہ ہے۔ اب یہ کہنا ہے کہ آپ سو جائیں، جب آپ سو جائیں گے تو آپ کو خواب آئے گا، خواب کے اندر اشارہ دیا جائے گا، خواب کے اندر بتلایا جائے گا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے نہیں کرنا ہے۔ خواب کا تعلق استخارہ کے ساتھ ہے ہی نہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں استخارہ کرنے کے بعد سو جاؤں گا اور جب تک خواب نہیں آتا میں کام نہیں کروں گا، یا خواب نہیں آیا تو میرا استخارہ درست نہیں ہے۔ میرے بھائیو ناظرین، استخارہ کے اندر خواب کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اب آپ نے اللہ کے ساتھ مشورہ کیا ہے، اپنے کام کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، بس آپ اب کرتے جائیں، اس کے اندر برکات ڈالنا اللہ کا کام ہے، کیونکہ آپ تو اللہ کے سپرد کر چکے ہیں۔ آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ استخارہ کریں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو نوجوان شادی کا ارادہ رکھتا ہے، کہیں کسی گھر کے اندر اپنے نکاح کا پیغام بھیجتا ہے،
تو وہ اس پیغام کو خفیہ رکھے، پھر وضو کرے، 2 رکعت پڑھے، اس کے بعد استخارہ کرے، اللہ رب العزت اس کے اندر خیر اور برکت پیدا فرما دیں گے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا تھا نکاح کا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ما انا بسعی ان شیء، میں کچھ بھی نہیں کروں گی جب تک میں اللہ رب العزت سے استخارہ نہیں کر لیتی۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن استخارہ کیا تھا، کعبۃ اللہ کے ایک کونے کو جب گرا دیا گیا تھا، شامیوں نے گرا دیا تھا، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے 3 دن استخارہ کیا تھا۔ آپ 3 دن استخارہ بھی کر سکتے ہیں، آپ 1 دن بھی کر سکتے ہیں، جب بھی آپ نے کوئی نیا کام کرنا ہے تو آپ اس کو استخارہ کرنا چاہیے، تاکہ آپ سفر کے لیے نکلتے ہیں پھر بھی استخارہ کریں۔ تو یہ استخارہ کا مسنون جو طریقہ ہے، عمل ہے، وہ یہ ہے۔ آپ بھاگتے ہیں آسانیوں کی طرف کہ میرے لیے جو دعا بھی کوئی اور ہی کر دے، دعا کروانا تو جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ استخارہ بھی کرائے پہ کروانا چاہتے ہیں۔ استخارہ سینٹر بنے ہوئے ہیں، باقاعدہ اس کے پوسٹر ہے، اس کی اشاعت کی جاتی ہے، تشہیر کی جاتی ہے اخبارات کے اندر، ٹیلی ویژن کے اندر، سوشل میڈیا پہ، کہ ہم سے استخارہ کروائیے۔ استخارہ آدمی خود کر سکتا ہے، کسی سے نہیں کروا سکتا، کیونکہ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس کے اندر نماز ہے، اس کے طریقے کے اندر 2 رکعت نماز ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے نماز ادا نہیں کر سکتا۔ اب جو کرائے کا سینٹر بنا کے بیٹھا ہے وہ دوسرے کی طرف سے نماز کیسے ادا کر سکتا ہے؟ آپ نماز تو اپنی طرف سے ادا کریں گے نا، آپ نماز ادا کریں۔ 2 رکعت کون سی بڑی بات ہے، 2 رکعت نماز ادا کر، اس کے بعد آپ دعا پڑھیں۔ آپ کو دعا نہیں آتی، آپ وہ جو کتاب ہے اس کو سامنے رکھ کے پڑھ لیں۔ تو آپ جاتے ہیں کرائے کی طرف، آپ چاہتے ہیں کہ میرے لیے سب کچھ بنا بنایا مل جائے، مجھے کچھ نہ کرنا پڑے، تو میرے بھائیو ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ خیر چاہتے ہیں، خیر کے طالب ہیں، اگر آپ بھلائیوں کے متلاشی ہیں، تو پھر آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ تو استخارہ یہ ہے کہ آپ خود 2 رکعت پڑھیں، اس کے بعد آپ دعا پڑھیں اور مطمئن ہو جائیں کہ اب میرے اس کام میں اللہ رب العزت جو ہے وہ برکت ڈال دے گا۔ کسی سے استخارہ کروانا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو استخارہ کرتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ سامنے لے کر آئیں، وہ کس دلیل کی بنیاد پر استخارہ کر رہے ہیں دوسروں کی طرف سے۔ دعا کروانا ٹھیک ہے، اس کے دلائل موجود ہیں، لیکن استخارہ کی کوئی دلیل نہیں ہے کسی کی طرف سے استخارہ کرنا یا کرانا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح اسلام سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ جی شیخ محترم، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے۔ اللہ پاک آپ کے اس وقت کو قیمتی بنائے اور قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔